مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کتاب المدیح النبوی سے قصیدہ بردہ شریف کا آج کا سبق. وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَضَنَا مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ. آئیے ہم سب سے پہلے لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے لفظ اثبتا ہے، اس کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں. فرمایا اثبتا، اثبتا اثباتا، اثبات اس کا مصدر ہے، اس کا فعل اثبتا ماضی آتا ہے، یثبت مضارع آتا ہے، یہ باب افعال سے ہے. معنی کیا ہے؟ اثبتا اے اکد بالبینات والشواہد، اے اثبت الحق، کہ اس نے گواہوں کی بنیاد پر اس چیز کسی چیز کو ثابت کر دیا. اے اثبت الحق یعنی حق کو ثابت کر دیا. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. تو فرمایا یمحو اللہ، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے وہ برقرار رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہو گیا، برقرار رکھنا، ثابت رکھنا کسی چیز کو. وجد یہ مصدر ہے وجدہ کا. معنی کیا ہے؟ ارقہ الوجد اے الحب، کہ محبت نے اسے شب بیداری کرنے پر مجبور کر دیا. ٹھیک ہے، تو وجد کا مطلب کیا ہوا؟ محبت. اب بتا الوجد، وجد کا دوسرا معنی ہوا الحزن بسبب الحب، محبت کی وجہ سے جو غم لاحق ہوتا ہے اسے بھی وجد کہتے ہیں. وقیل، اور کہا گیا ہے، یہ امام باجوری علیہ رحمۃ و رضوان تشریف فرما رہے ہیں، نیران و اشواق تنشرها ریاح المحبت عند سماع ذکر المحبوب، یعنی محبوب کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو محبت کی ہوائیں محبت کی آنکھ کو، شوق کی آگ کو اور بھڑکاتی ہے. یہ معنی اس کا مراد ہے. تو یعنی پورا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ محبت کی وجہ سے ہونے والا غم یا محبت، دونوں مراد ایک ہی ہے. آپ محبت لے لیں، یا شعر میں محبت مراد ہے، عشق مراد ہے. دوسرا معنی دیکھیے الخط، خط عبرت وضنا، تو خط کا معنی کیا ہے؟ السطر یعنی لائن. وقوله خط عبرت بفتح العین، امام باجوری فرماتے ہیں کہ امام بوصری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا خط عبرت بفتح العین. ٹھیک ہے، یعنی عبرہ، یہاں پہ لفظ عبرہ نہیں ہے، تو اس میں فرمایا اے خطین من الدموع. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی آنسوؤں کی دو لکیریں. تو عبرہ مطلب آنسو ہو گئے، اور خط جو ہے یہ خطین تھا اصل میں، تثنیہ، چونکہ مضاف ہے اس لیے تثنیہ اضافت کی بنیاد پہ اس سے نون گر گیا. اور پھر آگے بڑھا عبرہ، ہم نے پڑھ ہی لیا ہے، پھر بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں. عبرہ اس کی جمع عبر و عبرات آتی ہے. معنی کیا ہے؟ دمعتن یعنی آنسو. اس کے بعد عبرتن و ضنا ہے. ضنا کا مطلب کیا ہے؟ الضنا المرض او الہزال الشدید، یعنی بیماری یا بہت سخت کمزوری، دونوں معنی اس کا ہوا ہے. وقوله، امام باجوری فرماتے ہیں وضنا عطف على خط عبرت لیکن على تقدیر مضاف. فرمائیے جو ضنا ہے اس کا عطف خط عبرتن پر ہے، جو پیچھے جو ورڈ جملہ گزرا خط عبرتن وضنا، تو یہ ضنا جو ہے اس کا عطف خط عبرتن پر ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ مضاف ہونے کی بنیاد پر. مقصد یہ بولنا ہے کہ خط جو مضاف ہے نا، تو اس کا پہلا مضاف لے عبرہ ہے اور دوسرا مضاف لے ضنا ہے، یعنی مضاف ہونے کی بنیاد پر. پھر دوسرے مصرے میں جو فرمایا مثل البہار علی خدیک والعنمی. اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہم بہار کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ بہار کا معنی کیا ہے. فرمایا البہار جنس زہر، یہ پھول کی ایک قسم ہے، طیب الریح، بہت ہی اچھی خوشبو والی، ینبت ایام الربیع، اور موسم بہار میں یہ پائے جاتے ہیں. ویقال له العرار، عربی میں اس کو عرار بھی کہتے ہیں.
وقولہ امام باجوری فرماتے ہیں مثل البہار الی آخرہ. ہاں یہ جو قول ہے امام باجوری فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے مثل البہار صفۃ لکل من خطی عبرہ وضنا، تو یہ جو خط عبرت وضنا جو ہے نا، ان میں سے ہر ایک کی یہ صفت واقع ہو رہا ہے. یعنی مثل البہار جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ خط عبرت وضنا کی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب یہ کیوں اس کی صفت بن رہی ہے وہ بتا رہے ہیں. لأن البہار بفتح الباء الموحدہ ورد اصفر، اس لیے کہ بہار یعنی با کے فتحہ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں اسے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیلا گلاب. وأثر الضنا صفرۃ الوجہ، اور کمزوری کی جو علامت ہے وہ چہرے کی زردی ہوتی ہے. فأثر الضنا مثل البہار فی الصفرہ، تو گویا کمزوری کی علامت وہ بہار پھول یعنی پیلے پھول کی طرح ہے، پیلے گلاب کی طرح ہے اس کی زردی کے اعتبار سے. کیونکہ زردی ظاہر سی بات ہے، جیسے زرد گلاب ہوتا ہے ایسی جب کوئی بیمار ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو اس پر جو زردی آتی ہے اسے تشبیہ دی ہے کس سے؟ بہار کے پھول سے، یعنی پیلے پھول سے، زرد پھول سے. اب آپ دیکھیں یہاں پر دوسرا جو لفظ ہے خدئی، تو یہاں پر خد کا معنی کیا دیا؟ یہ اسم ہے، اس کا معنی کیا؟ من الوجہ، چہرے سے اگر اس سے مراد لیا جائے خد کا معنی تو کیا؟ الجہۃ الجانبیۃ فی، چہرے میں جو دونوں جانب ہوتی ہے، ایک جانب اور دوسری جانب، ایک جانب جو ایک سائیڈ ہوتی ہے اسے خد کہتے ہیں. وہی ممتدۃ من اسفل العین الی منتہى الشنق، اور یہ آنکھ کے نیچے سے لے کے نیچے جبڑوں تک کے پھیلا ہوا ہوتا ہے. یعنی آنکھ کے نیچے سے لے کے جبڑوں تک جو حصہ ہے چہرے کا اسے خد کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، جسے ہم گال کہتے ہیں اور انگلش میں چیک کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے خدود. اب آگے عنم کی تعریف کریں گے. عنم کیا ہے؟ فرمایا والعنم بفتح العین والنون، عنم عین کے فتحہ اور نون کے فتحہ کے ساتھ. کہا شجر لہ اغصان حمر، یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی ٹہنیاں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ لال ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہیں. وقیل ورد احمر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا پھول جو ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے، یعنی لال گلاب ہوتا ہے. فالخطان من العبرت مثل العنم فی الحمرہ، تو گویا آنسوؤں کی دو لکیریں جو ہے وہ عنم پھول کی طرح ہے سرخی میں. جیسے کہ عنم پھول سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے دونوں گال پر، ٹھیک ہے، جو دو لکیریں ہیں بالکل عنم پھول کی طرح سرخی ان دونوں لکیروں میں پائی جاتی ہے. اب آئیے اس شعر کا معنی امام باجوری کیا فرماتے ہیں، ترجمہ کیسے فرماتے ہیں وہ دیکھ لیں. فرمایا وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّ عَبْرَةٍ وَضَنَا مثل البہار علی خدیک والعنم. آپ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا أَثْبَتَ الْوَجْدُ عَلَى خَدَّيْكَ عَلَامَتَيْنِ ظَاهِرَتَيْنِ عَلَى حُبٍّ، تم کیسے محبت کا انکار کر سکتے ہو جبکہ عشق اور محبت نے اور محبت میں پائے جانے والے غم نے تمہارے دونوں گالوں پر بالکل دکھتی ہوئی دو نشانیاں پاڑ دی ہیں، دو نشانیاں بنا دی ہیں. علی حب، اور یہ دونوں نشانیاں کس پر دلالت کرتی ہیں؟ محبت پر. فکل من رآک یعرف الحب فی وجہک، تو جو بھی تمہیں دیکھے گا تو وہ تمہارے چہرے سے ہی محبت کا پتہ لگا لے گا. یہ اس کا مطلب اور ترجمہ حضرت نے فرمایا. آئیے ہم اردو میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں. وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّ عَبْرَةٍ وَضَنَا، اور عشق اور محبت نے آنسو اور بیماری اور کمزوری کی دو لکیریں کھینچ دی. اثبت کا مطلب ثابت کرنا، تو یہاں مراد کیا ہے کہ اس کو ثابت کر دیا. سے مراد کیا ہے؟ لکیریں کھینچ دی. کس طرح ہے یہ دونوں لکیریں آنسو اور کمزوری کی؟ مثل البہار علی خدیک، بہار پھول کی طرح ہے، یعنی جو زرد ہوتا ہے. تو زرد سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ آپ جو ہے بیمار ہیں. ضنا اس سے مراد ہے. یہ صفت ہو رہی ہے خط عبرت وضنا کی. یہ بہار زرد گلاب کی طرح ہے تیرے دونوں گالوں پر. والعنمی، اور سرخ پھول کی طرح ہے، عنم کے سرخ، عنم درخت کے سرخ پھول کی طرح ہے تیرے دونوں گالوں پر. آج کے لیے اتنا بس. انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.